بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اس میں سے سب سے پہلی بات یہ گزری تھی کہ زخم کا خون یا پھوڑے کا خون نماز میں معاف ہوتا ہے بشرطے کہ زخم ایسا ہو کہ جسے لوگ کہیں کہ فلاں زخمی ہو گیا. اتنا بڑا زخم ہو تو ایسی صورت میں اس کے زخم کا خون یا پھوڑے کا خون اگرچہ نجس ہے مگر اس کے باوجود اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بواسیر کے خون کا تذکرہ بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا. اب آگے ہم گفتگو بڑھاتے ہیں اور جب زخم کا تصور ذہن میں آتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری حصہ کوئی کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے زخم لگا ہے اور خون نکل رہا ہے، یا پھوڑا اوپر ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے خون نکل رہا ہے. لیکن جس زخم و پھوڑے کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ظاہری حصے پر ہو، لازمی نہیں ہے کہ وہ زخم ظاہری حصے پر ہو. اندرونی حصے میں بھی اگر زخم ہے اور اس کا خون آ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اندرونی حصے کا زخم کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، مثلا کہ سینے کے اندر زخم ہو گیا ہے، کوئی ٹی بی ہو گئی ہے یا ٹی بی سے جیسی ملتی جلتی کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں انسان کا ظاہری جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم اگر اندر کوئی پھوڑا ہو گیا ہے، اندر مثلا کینسر کا پھوڑا ہو گیا ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ پھوٹ گیا ہے اور اس کا خون نکل آیا ہے، تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ زخم کا خون یا پھوڑے کا خون تو چاہے وہ ظاہری خون، ظاہری زخم ہو یا باطنی ہو، ظاہری پھوڑا ہو یا باطنی پھوڑا ہو، دونوں کے لیے ہے یہ مسئلہ. خارجیتاً و داخلیتاً یہ تو بواسیر کا مسئلہ تھا. وَكُلُّ جُرْحٍ أَوْ قُرْحٍ بَاطِنِيٌّ خَرَجَ دَمْعُهُ إِلَى الظَّاهِرِ. اسی طرح سے اگر زخم باطنی ہے یا پھوڑا باطنی ہے مگر اس کا خون باہر آ گیا ہے، زخم اندر ہے، زخم نظر نہیں آ رہا مگر اس کا خون باہر آ گیا ہے کسی طرح سے، عین ممکن ہے کہ منہ سے باہر آ گیا ہے یا عین ممکن ہے کسی اور ذریعے سے باہر آ گیا ہے، تو کہتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ اگر لباس نجس ہو جاتا ہے، بدن نجس ہو جاتا ہے تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں نماز ہو سکتی ہے. اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ شریعت مقدسہ میں جو عبادتیں انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے اگر کوئی شخص وہ انجام نہ دے سکتا ہو تو اس اعتبار سے اس کو چھوٹ مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد والا کام کیجئے. مثلا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت اس کو چھوٹ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو. البتہ اس تفصیل کے ساتھ کہ جو ہم پہلے کسی وقت بتا چکے ہیں. نئے طلبہ کے لیے وہ تفصیل نہیں ہوگی ان کے ذہن میں جو ہم پہلے بتا چکے ہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے کا مطلب یہ ہے
کہ سہارا لے کے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہلنے جلنے کی کیفیت میں نہیں کھڑے ہو سکتے، کسی اور شخص کی مدد سے نہیں کھڑے ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ اس میں آئے گا، بالکل ہی نہیں کھڑے ہو سکتے، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھو۔ یہ ترتیب آئی نا، عبادت معاف نہیں ہوئی، کہ یہ نہیں کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے یہ معاف، وہ نہیں کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے معاف۔ تو کیا یہاں زخم میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس زخم کو صاف نہیں کر سکتے، پاک نہیں کر سکتے تو معافی ملے گی، اور اگر پاک کر سکتے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے بڑا زخم بھی ہو مگر ہم پاک کر سکتے ہیں تو کرنا ہی پڑے گا؟ کیا یہ والا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں یہ والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ زخمی ہو گیا ہے، اب زخمی ہو گیا میں عین ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ والا زخم صاف کرنا مشکل ہو، دشوار ہو، یہ وہ تکلیف برداشت نہ کر سکتے ہوں، یا زخم ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں وہ صافی نہ کر سکتے ہوں، اور کچھ لوگ ہمت کر کے کچھ بھی کر کے وہ صاف کر لے، تو کیا جو صاف کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر زخم اس نوعیت کا ہے کہ جسے کہا جائے کہ صاحب فلاں کو زخم آ گیا، بڑا زخم، تو چاہے وہ صاف کر بھی سکتا ہو تب بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ لباس کے خون کو صاف کرے یا بدن کے خون کو صاف کرے، تب بھی اس پر لازم نہیں ہے، اسی خون میں نماز پڑھ لے کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک سہولت ہے، اور یہ سہولت بہت کارآمد ہو جاتی ہے جب کسی مریض کو اس طرح سے خون آ رہا ہو کہ جو مسلسل نکل رہا ہو اور ہر نماز کے لیے اس کو پاک کرنا پڑ رہا ہو، تو آپ اس سے پوچھیں اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو اسلام نے اس کو سہولت دے دی ہے کہ نہیں، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پاک کیے اس میں نماز پڑھو، کوئی بات نہیں۔ وَلَا يُعْتَبَرُ تَرَتُّبُ الْمَشَقَّةِ النَّوْعِيَّةِ عَلَى الْإِزَالَةِ، کہتے ہیں کہ مشقت نوعیہ، مشقت نوعیہ کا مطلب ہے کہ یہ اس قسم کا خون ہے کہ کچھ لوگ یہ اس کو صاف کر لیں گے اور کچھ نہیں صاف کر سکیں گے، تو یہ اس طرح کا مشقت ہے، مشقت والا خون ہے جس کو صاف کرنا مشقت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ صاف کر لیں گے تو ان کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ صاف کریں، اور جو نہیں صاف کر سکتے ان کو معاف ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ مشقت نوعیہ کا مرتب ہونا معتبر نہیں ہے، لازمی نہیں ہے علی الازالۃ، خون کو پاک کرنے پر۔ ابھی تبدیل ہے، یا تو پاک کریں یا لباس کو تبدیل کر دیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا اعتبارہ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ کہ ایسا کر لیا جائے، جو شخص بھی خون صاف کر سکتا ہو، اس کو پاک کر سکتا ہو، وہ کر لیا جائے۔ زنجیر کا ماتم کرنے کے بعد کچھ دنوں تک مسلسل خون نکلتا رہتا ہے، بعض لوگوں کے پورا ہفتہ خون جاری رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے خون نکلتا رہتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی مشقت کر کے اس کو پاک کر لے تو کر سکتا ہے وہ، مگر کہتے ہیں کرنا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ ایسا کرے، وہ پاک کرے، اور پاک کرنے کے بعد وہ سارا عمل انجام دے۔ تو اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو بھی اس طرح کے زخم لگے ہوئے ہیں اس میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک کریں، مگر پاک کرنا اچھا ہے۔ چنانچہ جو بھی اس طرح کے عمل انجام دینے والے لوگ ہیں، زنجیر کا ماتم کرنے والے لوگ ہیں، قمع مارنے والے لوگ ہیں، پہلے تو یہ مسائل سمجھ لیں کہ نماز کے لیے سارے مسئلے آئیں گے۔ میں زنجیر کا ماتم کرنے جا رہا ہوں، میں قمع کا ماتم کرنے جا رہا ہوں، نماز کے لیے سارے مسئلے آئیں گے، اور کچھ مسئلوں میں تو چھوٹ دے دی ہے، مگر کچھ مسئلوں میں چھوٹ نہیں ہوگی، تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ لہذا وہ مسائل سمجھ کے جائیں کہ بعد میں ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں ان مسائل کے تحت نماز پڑھنی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زنجیر کا ماتم کر لیا تو اب جتنے دن زخمی رہے اتنے دن نمازیں معاف ہیں۔ یہ نماز معاف تو بالکل نہیں ہے، نماز تو پڑھنا پڑے گی، نہ صرف یہ کہ معاف نہیں ہے، پڑھنا پڑیں گی، بلکہ ان مسائل کو پیش نظر رکھ کے پڑھنا پڑیں گی، ورنہ اگر وہ نماز پڑھیں بھی مگر ان مسائل کو پیش نظر رکھ کے نماز نہ پڑھیں تو نماز باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے، یہ زنجیر کا ماتم یا قمع کا ماتم یہ عشق حسین ہے،
صلوات اللہ علیہ. ایک سلوات. تو عشق کے لیے کچھ قربانی بھی دینا پڑتی ہے. جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ مزید اس عشق کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آمادہ رہیے کہ یہ مسائل سمجھنے کے بعد پھر وہ سارے کام کرنے پڑیں گے. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ خون والے کپڑے میں کئی دن نماز پڑھ پہلے نماز خون والی زخم اور پھوڑے کی خون والے کپڑے کے ساتھ کئی دن نماز پڑھ. ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ اسی خون والے جو زخم کا خون ہے یا پھوڑے کا خون ہے اس میں کئی دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں کئی دن تک پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کئی دن تک پڑھ سکتے ہیں کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ممکن تو ہے کہ ہم اپنا شرٹ اتار کے دوسرا شرٹ پہن لیں. آپ کے لیے ممکن ہے, آپ کر لیں گے تو احتیاط مستحب ہوگا, لیکن کرنا لازمی نہیں ہے. چھوٹے زخم کے بارے میں بڑے زخم کے چھوٹا زخم آپ پچھلے 10 میں شاید نہیں تھے, ہم نے بات سمجھائی تھی کہ زخم کا مطلب لوگ جسے کہیں گے یہ زخمی ہو گیا ہے, ورنہ پیاز کاٹتے ہوئے انگلی کٹ گئی ہے تو اس کو نہیں مانیں گے, یا مثلا سلائی کرتے ہوئے سوئی لگ گئی ہے تو بھی زخم اس کو نہیں مانیں گے. البتہ اس کی بات اب آ رہی ہے. نعم یعتبر فی الجرح ان یکون مما یعتد بہ ولہ ثبات و استقرار. ہاں جب یہ کہا جائے کہ فلاں زخمی ہو گیا تو اس کے بدن پہ جو خون لگا ہے, اس کے لباس پہ خون لگا ہوا ہے, اس میں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے, تو یہ ضروری ہے کہ وہ زخم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو لوگ کہیں کہ یہ زخمی ہو گیا ہے. سوئی لگنے سے لوگ نہیں کہیں گے یہ زخمی ہو گیا, یا مطلب انگلی کٹ جانے سے اس کو نہیں کہیں گے یہ زخمی ہو گیا, لوگ کہیں گے یہ زخمی ہو گیا, قابل توجہ زخم ہو. اور پھر وہ زخم ایسا ہو کہ جو مسلسل چلتا رہے وہ زخم. ایک تو یہ کہ پکا زخم بن گیا ہو اور پھر وہ چلتا رہے کئی دنوں تک, اس طرح کا زخم ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بھی اس کو کہیں گے بھی بڑا زخمی ہو گیا ہے یہ. ایسا زخم ہو تو ایسی صورت میں اگر لباس پہ خون لگ گیا ہے, بدن پہ خون لگ گیا ہے تو معافی ہوگی. اما الجروح الجزئیۃ فیجب تطہیرها اذا زال الدم علی الدرہم کما سیاتی. ہاں مگر اگر فرض کیجئے کہ چھوٹا سا زخم ہے, پیاز کاٹ رہے تھے انگلی کٹ گئی, اسکرو کس رہے تھے اسکرو ہاتھ میں لگ گیا یا وہ اسکرو ڈرائیور ہاتھ میں لگ گیا اور خون نکل آیا, کہتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جتنے زخم ہوتے ہیں, جو زخم تو ہیں مگر لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ زخمی ہو گیا, یہ چھوٹے چھوٹے زخم, کہتے ہیں کہ اس میں فقط اگر 1 درہم کی مقدار کے برابر بدن پر یا لباس پر خون ہوگا تو معاف ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا تو اس کو پاک کرنا پڑے گا. 1 درہم, اس سے زیادہ نہیں. اچھا 1 درہم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو نہ رسول کا زمانہ دیکھا ہے نہ امام کا زمانہ دیکھا ہے, لہذا ہمیں یہی نہیں پتا کہ تو کیا وہ درہم چل جائے گا جو عراق میں چلتا ہے؟ نہیں, وہ درہم نہیں چلے گا. عراق والا درہم یا کہیں اور کویت والا درہم نہیں چلے گا. وہ درہم کون سا ہے وہ بتائیں گے کہ درہم کا مطلب کیا ہے. لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر چھوٹا سا زخم ہے تو اس میں 1 درہم کی مقدار کے برابر تو معاف ہے, لباس پہ ہے یا بدن پہ ہے تو معاف ہوگا, لیکن اس سے زیادہ ہوگا تو پھر پاک کرنا پڑے گا. اگر پاک نہیں کیا تو ایسی صورت میں نہیں مانا جائے گا. یہ جو مقدار بتائی گئی ہے 1 درہم کی, اس میں یہ لازم نہیں ہے. دیکھیے پہلا والا جو تھا زخم کا خون یا پھوڑے کا خون, اس میں مراد یہ تھی کہ اپنا زخم یا اپنا پھوڑا وہ معاف ہے. لیکن یہ جو ابھی 1 درہم کی بات آئی کہ 1 درہم کی مقدار کے برابر خون ہے, اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے زخم کا خون یا اپنے پھوڑے کا خون, نہیں, وہ تو کسی اور کا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی. کسی اور کا بھی ہو کا مطلب کیا ہے کہ بکرا کٹ رہا تھا اس کا خون لگ گیا مثلا, یا چھوڑیے وہ تو بہت بات کی مثال ہے, زنجیر کا ماتم دیکھنے گئے تھے ان کا خون ہمارے کپڑے پہ لگ گیا, تو اگر ہمارے زخم پر ہمارے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے, کوئی پھوڑا نہیں ہے, دوسرے کا خون بھی اگر لگ گیا ہے تو 1 درہم کی مقدار میں وہ معاف ہوتا ہے. ہاں جہاں تک زخم و پھوڑے کی بات ہے وہ تو اپنا ہے, اپنا زخم یا اپنا پھوڑا ہے
وہ لباس میں معاف تھا، لیکن یہ کسی کا بھی خون ہو. وَكَمَا يُوفَى عَنِ الدَّمِ الْمَذْكُورِ يُوفَى أَيْضًا عَنِ الْقَيْحِ الْمُتَنَجِّسِ بِهِ وَالدَّوَاءُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ وَالْعَرْقُ الْمُتَّصِلُ بِهِ. اچھا، اب جو بات بتائی گئی کہ ایک درہم کی مقدار کے برابر معاف ہے، یہ اپنا ہو یا غیر کا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر اپنا زخم ہے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو فرق نہیں پڑتا، وہ معاف ہے. مگر اس میں فقط وہ چیز معاف ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ خون یا اندر سے نکلنے والا پیپ یا اوپر لگائی جانے والی دوا یا اوپر لگایا جانے والا مرہم، یہ ساری چیزیں معاف ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزیں معاف نہیں ہوں گی. جو ابھی چند مثالیں بتائی ہیں یہ چیزیں معاف ہوں گی، اس کے علاوہ معاف نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ خون نہیں لگا ہمارے جسم پر. وہ کیا کہتے ہیں، جب جلوس میں جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زنجیر سے ماتم کرنے والے کے چھینٹے ہمارے کپڑے پہ لگ گئے، ہمارے بدن پہ لگ گئے، وہ اگر 1 درہم کی مقدار کے برابر ہے تو معاف ہے، کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ماتم کر رہا تھا اس ماتم کے پیچھے اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، گلاب کے پانی کا اس نے چھڑکاؤ کیا. گلاب کے پانی کا جو چھڑکاؤ کر رہا تھا اسی دوران میں وہ زنجیر بھی چلا رہا تھا، ماتم بھی کر رہا تھا. آپ ہی لوگوں کی مثال پیش کریں جو آپ لوگ زیادہ سمجھیں گے، ورنہ تو یہ ڈاکٹروں کی مثال پیش کرنا چاہیے. اگر میڈیکل اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تو ان کی مثال پیش کرتے ہم. تو اگر وہ زنجیر کا ماتم اسی دوران کر رہا ہے، اب یہ جو چھینٹیں ہمارے کپڑے پر آگے لگے ہیں، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو کپڑے پر چھینٹا آگے لگا ہے یہ خالص خون نہیں ہے، یہ پانی ملا ہوا خون ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. خون معاف ہے مگر خون کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی یہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے. اکثر ہم یہ بات بتاتے رہے ہیں مگر ہمیشہ نئے لڑکے آ جاتے ہیں، لہذا یہ بات دوبارہ تکرار کرنا پڑتی ہے کہ ہر سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے جو اس کا خاص طریقہ ہے اسی طرح سے اگر اس سبجیکٹ کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ نے اپنے دوسرے ادھر ادھر کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تو وہ سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سبجیکٹ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے وہ پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھیے. اور اس کی ایک ہی مثال ہم اکثر دیتے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے مثال دینا. جیسے فرض کیجئے کہ آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے انگریز انگلش پڑھتے ہیں ویسے آپ کو انگلش پڑھنا پڑے گی، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. میتھمیٹکس اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ میتھمیٹیشنز میتھمیٹکس سکھائیں گے آپ کو ویسے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. اب مثال سنیے اس کی. میتھمیٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فارمولا بنا ہوا ہے سیدھا سیدھا کہ 2 + 2 4 4 + 4 8، ایک سیدھا سا فارمولا بنا ہوا ہے. تو آپ جو فارمولا بتایا گیا بس اس فارمولے کے مطابق پڑھتے چلے جائیے، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل صحیح ہو جائے گا. مگر یہی والا فارمولا آپ انگلش میں لینا چاہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھر نہیں چلے گا یہ والا فارمولا. اچھا، انگلش کا فارمولا کیا ہے کہ انگلش کا فارمولا یہ کہ عام طور پر جو لفظ بنایا جاتا ہے اس کو اسی ہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسی ہجے کے ساتھ عام طور پر. مثلا کیا، مثلا PUT پٹ، پی بھی ہے یو بھی ہے تو آپ نے کہا PUT پٹ، تو جو لفظ بنایا جاتا ہے اسی ہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. مگر انگلش کا یہ فارمولا نہیں ہے. میتھمیٹکس کا وہ فارمولا تھا، انگلش کا یہ فارمولا نہیں. انگلش کا فارمولا کیا ہے؟ انگلش کا فارمولا یہ ہے کہ جیسے انگریز بولتے ہیں ویسے آپ کو بولنا پڑے گی، یہ ہے فارمولا اس کا. وہ والا ہجے والا فارمولا نہیں ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں PUT پٹ مگر BUT بٹ بولتے ہیں وہ. آپ کہیں کہ بھائی PUT پٹ ہے تو BUT بٹ ہونا چاہیے، نہیں، غلط ہے. اچھا، آپ کہیں چلیں آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو دوسرا مان لیجئے کہ اگر BUT بٹ مان رہے ہیں تو PUT پٹ کہہ دیجئے.
کہ نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ انگریزوں کو پڑھنے کا طریقہ ہے. تو جیسا جس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیے ویسے. اردو میں بھی آپ کو مثالیں ملیں گی, عربی میں بھی آپ کو, ہر سبجیکٹ کی آپ کو الگ الگ مثالیں. اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی مثال کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, فقہ کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے. فقہ کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے, اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جیسا معصومین نے بتایا ہے ویسا کرنا ہے. یہ ہے اس کا فارمولہ. اب نہ یہاں حجے کام آئے گی, نہ وہ میتھمیٹکس کا قانون کام آئے گا, اور نہ ہی یہاں اردو زبان کا دوسرے قوانین ہوتے وہ کام آئیں گے. کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جیسا معصومین نے کہا ہے ویسا کام. اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ خون تو نجس ہے, نجس خون کو معاف کر دیا اس لیے کہ زخمی ہے بیچارہ, پریشانی ہوگی, زخمی ہے لہذا وہ خون معاف کر دیا. تو خون عین نجس ہے. عین نجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ آب زمزم سے اس کو 70 مرتبہ دھو ڈالیے مگر یہ پاک نہیں ہوگا, نجس کا نجس ہی رہے گا. عین نجس کا مطلب وہ ہوتا ہے. اچھا پانی ڈالیں گے آپ, خون پہ پانی ڈالیں گے تو خون ختم ہو جائے گا, وہ خون ختم ہو جائے گا مگر پاک نہیں ہوگا. مگر دوسری عین نجس کی مثال آپ دیکھ لیں. دوسرا عین نجس کیا ہے؟ دوسرا عین نجس کافر ہے. آپ اس کو 70 ڈبکیاں آب زمزم میں ڈلوا دیں پھر بھی وہ پاک نہیں ہوگا, نجس کا نجس ہی رہے گا. عین نجس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کسی صورت میں پاک ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہیں کہ ارے عین نجس کو تو معاف کر دیا کہ اگر وہ زخمی ہے تو اس کے لباس میں خون لگا ہے تو کوئی بات نہیں, نماز پڑھ لے. اس کے بدن میں خون لگا ہے تو کوئی بات نہیں. اور اگر اسی عین نجس کے ساتھ پاک خون مل گیا تو کہنے کہ نہیں پڑھ سکتے اس میں نماز. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر پانی مل گیا ہے تو پاک چیز مل گئی ہے نا, پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بات اگر اس طرح کی کوئی استدلال لے کر آئے, دلیل لے کر آئے, تو دلیل تو بہت اچھی ہے اس کی, صحیح ہے, مگر مانی نہیں جائے گی. اس لیے کہ فقہ پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. فقہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ معصوم نے کہا ہے خون معاف ہے, خون ملا ہوا پانی معاف نہیں ہے. ہم نے کہا فرزند رسول آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر آمنا و صدق. یہ ہے طریقہ. تو جو مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولا کے فضائل نہیں مانتے ہیں, یہ مولا کے کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں, وہ مولا کا اتنا احترام نہیں کرتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں. ہم دیکھیں کیسی تلوار مان رہے ہیں, یہ دیکھیں کتنا احترام کرتے ہیں کہ مولا نے کہہ دیا ایک لفظ تو انہوں نے کہا آمنا و صدقنا, ساری زندگی اس پر عمل کریں گے. اتنا عمل کرنے والے ہیں یہ لوگ, اتنا مولا کی بات ماننے والے لوگ ہیں. تو اب اس کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسا بتایا گیا ہوگا بالکل ویسا کرنا پڑے گا. پھر ہم کہیں کہ یہ والی دلیل تو کام نہیں کرے گی, تو کام نہیں, اس سے تو کام نہیں چلے گا. وہ ٹھیک ہے ہماری دلیل کتنی اچھی ہو, ہم جیسے کم فہم افراد بھی بہت ساری دلیلیں سمجھ جاتے ہیں. جنہوں نے یہ مسائل لکھے ہیں یہ تو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, یہ دنیا کے سب سے زیادہ بڑے دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں یہ والی بات آ سکتی ہے ان کے ذہن میں نہیں آ سکتی, 50 مرتبہ ان کے ذہن میں والی بات آئے گی. اس کے علاوہ اور بھی دلیل آئیں گی, مگر نہیں, انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ کار یہ کہ جو معصوم نے کہا ہے بس وہی حرف آخر ہے. یہ اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ. پھر اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری سمجھ میں کیا آ رہا ہے یا کیا نہیں آ رہا. زخم اور پھوڑے کے, ان کا سوال یہ ہے کہ زخم اور پھوڑے کے خون کے ساتھ بھی پانی ملے تو پاک نہیں ہوگا. جی ہاں, ان میں بھی پاک نہیں ہوگا, اس میں بھی پاک نہیں ہوگا. جو چیزیں پاک ہو سکتی ہیں اس کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں. وہ اگر زخم کے ساتھ مل جائیں, یعنی زخم کے خون کے ساتھ مل جائیں یا پھوڑے کے خون کے ساتھ مل جائیں تو کوئی حرج نہیں. فقط اتنی چیزیں جائز ہیں, اس کے علاوہ باقی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا کیا تھیں وہ اب پھر دوبارہ دیکھ لیجئے. القیء المتنجس بہ, یعنی فرض کیجئے کہ وہ الٹی ہوئی ہے, جیسے ہم نے کہا کہ اندر کا زخم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں, الٹی ہوئی مثلا,
اور الٹی کے ساتھ جو اندر زخم تھا اس زخم کے ساتھ خون نکل آیا اور وہ مثلا کپڑے پہ لگ گیا، تو اب یہ الٹی ہوئی ہے، اب اس کو کیا کہیں گے ہم اردو زبان میں، یہ ایک قے کا لفظ بھی اچھا ہے. قے پاک ہے یا نجس ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ قے پاک ہے. لہذا قے اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو بدبو کی وجہ سے آپ بیزار ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں قے میں، قے والے کپڑے میں کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں. لہذا قے تو پاک ہے. لیکن اس قے کے ساتھ خون مل گیا ہے تو خون اجازت تھی، لیکن یہ خون قے کے ساتھ مل کے اس نے قے کو بھی نجس کر دیا، تو کہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے، اس چیز کی اجازت ہے. تو ایک تو ہو گیا کہ قے مل گیا. والدواء الموضوع علیہ، اسی طرح سے اگر دوا ہے جو لگائی گئی ہے، اب وہ مرہم لگایا گیا ہے، ٹنچر آئیڈین لگایا گیا ہے، یا کوئی اور دوا لگائی گئی ہے، مثلا یہ دوا جو اس پر لگائی گئی ہے یہ بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی نماز میں معاف ہوگی. اور والعرق المتصل بہ، اچھا اسی طرح سے فرض کیجئے کہ بہت سارے دنیا میں بڑے گرم قسم کے علاقے ہیں، ان گرم علاقوں میں جہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے زخم بندھا ہوا ہے، مثلا لازمی نہیں ہے کہ زخم بندھا ہوا ہو، زخم کھلا ہوا بھی ہو سکتا ہے. زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بڑا پسینہ نکل رہا ہے، اور پسینہ اس طرح سے نکل رہا ہے کہ وہ زخم پر ہوتا ہوا آگے جا رہا ہے، تو اگر خون کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتی ہے، ذرا سی بھی اگر ٹچ ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتی. اور وہ خون ہے، اس کے ساتھ پسینہ ٹچ ہو گیا ہے اور پسینہ اپنی جگہ ٹھہرا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں اگر چاہیے والا پسینہ بھی نجس ہوگا اور آگے بڑھتا چلا جائے اور بدن کو نجس کر دے یا لباس کو نجس کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں. اس نجس پسینے میں بھی نماز پڑھنا صحیح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. والاحوط استبابا شدہ اذا کان فی موضع یتعارف شدہ. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے، دیکھیے اگر پسینہ کھلا ہوگا تو بڑی تیزی سے وہ زخم پر جائے گا، خون والے حصے میں لگے گا اور آگے پھیلتا چلا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں کبھی کبھار اتنا بڑا پسینہ ہوتا ہے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک پورا چل رہا ہوتا ہے، تو آدمی کو سر سے پیر تک پورا ہی نجس کر دیتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ایسا زخم ہے کہ جس کو عام طور پر باندھا جاتا ہے تو بہتر ہے اس کو باندھ لیا جائے. احتیاط مستحب ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پھر پسینہ مزید آگے نہیں بڑھے گا، وہ وہیں پر ٹھہر جائے گا. یہ جو ابتدائی مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں، یہاں سے اب ہماری اصل مسئلے اب شروع ہو رہے ہیں، اور جو اس کی شرائط ہیں اس کا تذکرہ بھی شروع ہو رہا ہے. کہ خون کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا، مگر خون کے ساتھ ساتھ اب یہ دوسری چیزیں بھی آ گئیں کہ اگر نمازی کے لباس و بدن پہ لگی ہوں تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی ان میں بھی نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے. چنانچہ نماز اس کی غلط نہیں ہوگی. آج وقت میں گنجائش ختم ہو گئی، انشاءاللہ اس گفتگو آگے جاری رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ.